کلوننگ سے کیا مراد ہے؟ ہیومن کلوننگ کیا چیز ہے؟ کیا ایک انسان سے دوسرا زندہ انسان یا اس کی کاپی بنانا ممکن بھی ہے؟ کیا دنیا بھر کے خفیہ پناہ گاہوں کے اندر آج بھی انسانی جسم کی کلوننگ کر کے ایک مکمل فوج تیار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین ٹیکنالوجی کا آخر مستقبل کیا ہے؟ یہ انتہائی پیچیدہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فخر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر ٹی وی۔ دوستوں، کلوننگ سے مراد کسی بھی جاندار چیز کی ہو بہو کاپی تیار کرنا ہے جس کا ڈی این اے بھی اصل جاندار سے ملتا جلتا ہو۔ وہ جاندار کوئی بھی پودا، جانور یا حتیٰ کہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، جسے ہیومن کلوننگ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک زندہ اور مردہ انسان کے ڈی این اے یا اس کے سیل کو کاپی کر کے اسی طرح کے ایک شخص کو دوبارہ تیار کرنا، اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایک انسان کے جتنے بھی کلون بنانا چاہیں آج کی میڈیکل ٹیکنالوجی اس قابل ہو چکی ہے، لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں بھی ہیں جو بنی نوع انسان کے اس خدائی اختیار کو حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ انسان کو تخلیق کرنا اور پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کلوننگ ہوتی کیسے ہے۔ ہم یہاں پر ہیومن کلوننگ کی بات کر رہے ہیں۔ دوستو، ہیومن کلوننگ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تھراپیوٹک کلوننگ، جس میں انسانی جسم کے سیلز کو لے کر میڈیکلی یا ٹرانسپلانٹ کے مقصد سے انہیں میڈیکلی کلون کیا جاتا ہے، یعنی علاج کے غرض سے ایک انسانی جسم کے سیل کے ذریعے کوئی بھی غذا مصنوعی طور پر تیار کر کے کسی بھی جاندار کو لگایا جاتا ہے، جو کہ میڈیکلی فیلڈ میں بہت کارآمد ہے۔ فرض کر لیں کہ ایک شخص کا ایک بازو مکمل طور پر موجود نہیں ہے، تو اسی کے جسم کے ایک سیل کو لے کر انہی کے ذریعے لیبارٹری کے اندر اس کے بازو کو مصنوعی طور پر تیار کر کے اسے لگایا جائے گا، اور اس دوران اس کے آرگن یا ٹیشو کی میچنگ کا بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اب تک اس پر مزید ریسرچ جاری ہے اور سائنسدان اس کو مزید ایڈوانس بنانے کے لیے اس پر کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دوسرے طریقے کا نام ہے ریپروڈکٹیو کلوننگ، جس میں چند اعضاء کے بدلے پورے انسان کو کلون کر لیا جاتا ہے۔ ہیومن کلوننگ کا آغاز 20ویں صدی میں ہو گیا تھا۔ یہ موضوع بحث 1966 میں بنا۔ 1966 میں نوبل ایوارڈ یافتہ جینیٹک سائنٹسٹ جوشوا لیڈبرگ نے جینیٹک انجینئرنگ کو لے کر امریکن نیچرلسٹ نامی اخبار پر ایک آرٹیکل لکھا، اور اسی سال انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں بھی اس موضوع پر ایک متنازع آرٹیکل لکھا جس میں ہیومن کلوننگ کے خطرات سے پیدا ہونے والی تباہ کن اثرات کا ذکر کیا۔ 1966 میں ایک جوان بھیڑ کے ریپروڈکٹیو سیل لے کر اسے آرٹیفیشل کریڈک میں رکھ کر ایک ڈولی نامی بھیڑ کو کامیابی کے ساتھ پہلی مرتبہ مصنوعی طور پر تیار کر لیا گیا، اور اس مقصد پر اس کی 277 بار کلوننگ کی گئی، تب جا کر ڈولی کو کامیابی سے بنایا گیا۔ یہ 6.5 سال تک زندہ رہی اور اس کے بعد پھیپھڑوں کی ایک بیماری سے مر گئی، جبکہ سائنسدانوں کو یہ لگتا تھا یہ صرف 10 سے 11 سال تک زندہ رہ پائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد کئی جانور مثلاً بلی، چوہے، خرگوش اور کتوں وغیرہ کی بھی مکمل طور پر کلوننگ کی گئی۔ اس کے بعد کلوننگ انڈسٹری میں انقلاب آ گیا اور لوگوں نے سوچا کہ کیا جانوروں کی طرح انسانوں کی کلوننگ کرنا ممکن ہے؟ لیکن جانوروں اور انسانوں کی کلوننگ میں بہت فرق ہے، اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں کہ کلوننگ کے ذریعے پیدا کردہ انسان یا جانور جو کہ اندازے کے مطابق 100 میں سے ایک بچ پائے، اگر وہ بچ بھی جائے تو لمبے وقت تک زندہ نہیں رہ پائے گا، بلکہ کسی نہ کسی بیماری سے فوراً مر جائے گا۔ اور اسی طرح ہی پیدا ہو کر مرنے والے جانداروں کی وجہ سے اس عمل کو غیر اخلاقی کہا گیا، اور مذہبی گروپس نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، لہٰذا 2005 میں پوری دنیا کے اندر کلوننگ کو بین کر دیا گیا۔ لیکن امریکہ کی 10 ایسی ریاستیں ہیں جو ہیومن کلوننگ کو پیدا کرنے کے لیے کھلی ہوئی ہیں، یعنی وہ انسانی خلقیات سے جاندار کو ایک لیبارٹری کے اندر قدرتی طور پر پیدا کر سکتی ہے۔ وہ انسان 9 ماہ کے اندر مکمل ہوگا جیسے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر ایک عام انسان کی طرح بڑھنا شروع کرے گا۔ یہ ایک شخص کی کاپی ہوگی جس کی کلوننگ کی گئی، یہاں تک کہ اس کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہوگا۔
ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر کلوننگ کو بین کر دیا گیا ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل اور یہودی لوگ بھی جہاں آخری جنگ کی تیاریوں کے لیے ہر خفیہ ہتھیار کو ٹیکنالوجی کی تیاریوں میں دن رات مگن ہیں، کیا ہیومن کلوننگ دنیا کی نظروں سے دور رکھ کر خفیہ پناہ گاہوں کے اندر ان تجربات نہیں ہو رہے ہوں گے تاکہ انسان نما جانوروں کی ایک ایسی فوج تیار کری جا سکے جو غیر معمولی ہو، یا تو اس میں جانوروں جیسی طاقت ہو، یا تو وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یا تو حلق جیسی دیو آمد ہو جو ان کے لیے لڑ سکے۔ اس جیسے انسان نما جانوروں کی مخلوق کا زمین پر ہونا کیا کیا تباہی لا سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہیومن کلوننگ کے ثبوت اس دنیا کے سامنے موجود نہیں ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، مثلا کہ گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے، بیماریوں کے علاج، ٹرانسپلانٹ یا بون میرو ٹرانس میں بھی، اور ان سے ایسے کام بھی لیے جا رہے ہیں جو کہ عام انسانوں کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ مثلا کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کو کلون کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والی خفیہ طاقتیں ان کلون کو پیغامات دے کر ان سے ہر وہ کام کرا رہی ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے، اور ان کلون کی پہچان ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ واقعی ایسا بھی کچھ موجود ہے یا نہیں، لیکن بایولوجیکل ٹرم میں دیکھیں تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ دوستو، یہ انسانی سوچ کی حد ہے جو خود کو خدا بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے، وہ خدا جو اکیلا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں، جانوروں اور ہر شے کو پیدا کیا، لیکن ٹیکنالوجی جتنا بھی ترقی کر لے وہ ایک زندہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتی جیسا کہ ایک عام انسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا خدائی راز اپنے بندوں پر ظاہر نہیں کرتا، اور پیدا کرنا بھی اس کی خدائی صفت میں سے ایک ہے۔ کلونز کو تو پیدا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ زندہ نہیں رہ پاتے اور نہ ہی بیماریوں سے لڑ پاتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ ہی قدرت ہے، اور اس کی قدرت کے بغیر کوئی بھی پتہ تک نہیں ہل سکتا تو کیوں کر انسان اس خدائی اختیار کو حاصل کر پائیں گے۔ باقی اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔